الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ الحاقہ کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، اور سورہ الحاقہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری پارے کی یہ جو صورتیں ہیں، ہم نے پورا 30واں پارہ ختم کر لیا ہے، جو آخرت کے بارے میں ہیں، اتنی جامع ہیں اور اتنی اثر انگیز ہیں۔ انہی نے وہ ایمان نصیب کیا جو صحابہ اور صحابیات کا تھا، اور آج بھی آپ کو ایمان مضبوط اور ایسا ایمان جو آپ کو عمل پر آمادہ کر دے، وہ انہی صورتوں کو سمجھ کر پڑھنے سے ہوتا ہے۔ کل میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیجا ہے پورا، کہ یہ جو الحاقہ کے حق ہونے والی جو ہو کے رہے گی، جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے بارے میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے شہادتوں سے، جو میں نے ساری صورتوں کے حوالے آپ کے پاس آیات موجود ہیں، تو رب العالمین نے ہمیں بڑا کلیئرلی سمجھایا ہے۔ اور اگر یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ قیامت کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گی، اور پھر مجھے زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو میں اس دنیا کی زندگی کو بڑے ذمہ داری کے ساتھ گزاروں، کوئی برا کام نہ کروں، ہر اچھے کام کی طرف سبقت کروں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اور مجھے اس آخرت کا وہ یقین پیدا ہو جائے جو ان ساری صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم پہلے آخری دونوں پارے پڑھیں گے۔ تو الحاقہ کی جو کل ہم نے 12 آیات پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر سمجھایا ہے اس میں، کہ ذرا غور تو کرو کہ وہ قومیں جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، یہ کل سب ہو چکی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ایسی عبرت بنا کے چھوڑا کہ آج تک ان کے آثار بھی باقی ہیں، اور ہم اس سے عبرت بھی لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قوم سمود کا ذکر ہوا، پھر قوم عاد کا ذکر ہوا، اس کے بعد قوم فرعون کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد قوم نوح کا ذکر ہوا۔ تو یہ کل ہم نے جو 12 آیات کی ہیں، اس میں یہی چیز ہمیں بتائی گئی کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ ان قوموں کا کیا حشر ہوا جنہوں نے اپنے رسولوں کی اطاعت کا دین کو قبول نہیں کیا جو وہ لے کے آئے۔ وہ ایک ہی دین تھا، اسلام، توحید، رسالت، آخرت، جس کی بنیاد تھی۔ جب نہیں کیا، اللہ نے مہلت بھی دی، پھر بھی نہیں کیا، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹا ہے۔ آج آپ اس ملک میں دیکھ لیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، اس کے لائے ہوئے دین کا زبان سے تو ہم نے کسی درجے میں اعتراف کر لی ہے، لیکن عملاً اس سے اتنے دور ہیں، اس کے خلاف وہ کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جو کسی کافر ملک میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم اپنی انفرادی حیثیت میں پوری کوشش کریں کہ اسی دین کے مطابق زندگی گزاریں، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ تو آیت نمبر 12 تک جو کل ہم نے پڑھا ہے، کوئی سوال ہو؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم چلتے ہیں آیت نمبر 13 پر۔ آیت نمبر 13 سے جو ہے 13، 14 اور 15، 16 اور 17 بھی بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، اور سوال آئیں گے تاکہ ہم ان چیزوں کو ان سوالات کی روشنی میں اچھی طرح سمجھیں۔ پہلی آیت ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ،
اس سور کے فوراً بعد کیا ہوگا؟ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ذرا اس کی سمجھیں کہ کس قدر یہ لمحہ کہ پوری زمین اور آسمان اٹھا کے اور اس کو جو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، کیا کیفیات ہوں گی؟ آدمی کی تو جان ہی نکل جائے جب یہ مناظر دیکھے تو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، آیت 15 میں بتایا اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اس دن آسمان پھٹے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ یہ جو آیت 13 تا 16 میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہ بلا کون سے نفخہ کی بات ہو رہی ہے؟ نفخہ ہے سورہ اول، دوسرا سور سر، دوسرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سر اول۔ پہلی بہن نے بالکل ٹھیک کہا۔ سوچا کریں یہ کس طرح آپ ایسے کہہ دیں؟ نفخہ ثانی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ نفخہ ثانی میں سارے لوگ زندہ کر دیے جائیں گے، یہاں تباہی ہے جو نفخہ اول کے بعد ہو رہی ہے۔ پہلے پہاڑوں کی حالت بیان کی، زمین اور پہاڑ کا کیا حشر ہوگا، پھر یہ بتایا کہ آسمان کی کیفیات کیا ہوں گی۔ میں پھر پڑھتا ہوں، دیکھیں اس طرح نہ پڑھا کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ آیت یہ سارے مراحل سے ہم نے گزرنا ہے۔ یہ اس وقت ہمیں وہاں پتہ چلے گا کہ اگر قرآن سے سمجھا ہوا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ بالکل یہ رب العالمین بالکل وہی ہو رہا ہے جس کا رب العالمین نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ اگر یہاں نہیں سمجھیں گے تو وہاں پریشان ہوں گے ہم، یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے زمین، پہاڑ، آسمانوں کی جگہ جگہ پر صورتحال بتائی ہے۔ کوئی سوال ان آیت 13، 14 اور 15 کے بارے میں؟ سر یہ آسمان ڈھیلا پڑ جائے گا، یہ والی ذرا اس کو کھولیں۔ یہ تو میں آپ کو اللہ نے بتا دیا، اور یہ صورتحال کیا ہوگی وہ اللہ نے نہیں بتائی۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ آسمان جو اس وقت اتنا نیلگوں اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اس کے پھٹنے کی کیفیات کیا ہوں گی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتا کہ ادھر کی ادھر لگا دوں، جو قرآن سے جتنی سمجھ آئی ہے وہی میں بتاؤں گا آپ کو، اور آپ بھی اسی پر اکتفا کریں کہ اس منظر بجائے کہ وہ منظر کیسے پھٹے گا، بھئی کیا وہ حالات ہوں گے، انسان سر اپنا گمان تو کرے اور اس کو سمجھتے ہوئے آج کی زندگی اپنی درست کر لے، تاکہ جب ان مراحل سے گزرے تو اس کو پتہ۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ بس ہدایت کے پہلو کو آپ سامنے رکھیں۔ اچھا، زمین کی صورتحال جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً، تو یہ 14 نمبر جو آیت ہے آپ کی، اس میں زمین اور پہاڑوں دونوں کو اکٹھا بتا دیا کہ یہ کیفیات ہوں گی، لیکن قرآن میں دوسری جگہ زمین کا کیا حشر ہوگا اس وقت، پہاڑوں کا کیا ہوگا، بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں، تاکہ سورہ مزمل میں پتہ ہے کیا کہا، سورہ مزمل کی آیت 14 میں، تاکہ آپ ان کو پڑھیں اکٹھا پھر سمجھیں۔ سورہ مزمل کی 14 میں فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ اب یہ مختلف اوقات کی مختلف کیفیات ہیں، یہ یاد رکھیں۔
یہ سورہ مزمل میں بالکل اسی طرح کی بات ہے جو موجودہ الحاقہ کی آیت 14 میں ہے. مجھے مل سکتے ہیں. اچھا، اب پہاڑوں کی جو حالت ہوگی اس وقت، لکھیں سورہ طہ کی آیت 105. سورہ طہ آیت 105 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ ان کو بتا دو يَنْصِفُهَا رَبِّ نَصْفًا، اللہ تعالیٰ ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. آپ کا کی مائک کھلا ہے، آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ حال ہوگا کس کا؟ پہاڑوں کا. اور پھر سورہ قاریہ قرآن میں 101 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ پہاڑ جو ہیں یہ ایک دھنی ہوئی روم کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ذرا غور فرمائیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور اڑ رہے ہیں تو کس طرح؟ جو روئی، دوسری جگہ ایک آیت ہے اس میں کہا کہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے رنگ برنگی اون اڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ رنگ برنگی کیوں ہوگی؟ جلدی بتائیں. سر جیسے جی پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کے اندر جیسے پہاڑوں کے، کیونکہ آپ جائیے نا پاکستان میں پہاڑی علاقے میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں مختلف لیئرز ہیں اور ان کے رنگ بھی ہیں. تو جب یہ اڑیں گے تو وہ دھول اور وہ سب کچھ جو اڑ رہا ہوگا تو اس میں رنگ بھی ہوں گے، وہ رنگ جو پہاڑوں کے اپنے رنگ ہیں. اس لیے وہاں فرمایا کہ وہ رنگ برنگی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تو یہ نقشے ہیں، اور یہ نقشے آپ دیکھیں قیامت کے پہلے سور کے بعد کے، کہ اگر ہمیں اس وقت یہ نظر آنے شروع ہو جائیں یقین مانے ہم خوف سے مر جائیں. یہ ہوگا سما جب قیامت واقع ہوگی پہلے سور کے بعد. اور یہ ہیں وہ واقعات جو ہم دیکھیں گے. اچھا، اب یہ تو آپ کو آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15 تک ہم نے سمجھ لیا. اب آئیے آیت نمبر 16 پر. نہیں، 16 بھی ہو گئی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی. اب ذرا آسمان کے بارے میں آیات دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ آسمان کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اور یہ پہلے مرحلہ ہے، پہلا سور ہے. سورہ رحمان کی آیت 37 وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جامان آسمان پھٹے گا فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. یہ ایک اور اس کا آسمان کی کیفیت ہے. سورہ معارج آگے آ رہی ہے، اس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. یہ مختلف سٹیجز ہیں. والسماء کشطت، سورہ تکویر کی آیت 11 میں فرمایا جب آسمان پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی اس کی کھال کھینچی جائے گی. اور سورہ انفطار کی آیت 10 میں فرمایا، سورہ انفطار کی آیت 1 میں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو آسمان کے مختلف صورتحال پیدا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بڑا لمبا دن ہوگا، اور اس میں یہ مختلف کیفیات ہیں
جو آسمان پر طاری ہوں گی، وہ ہمیں آج بتا دی گئی ہیں۔ آج ہم سمجھ لیں گے تو اس وقت اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے مومنوں کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے گا کہ وہ اس صورتحال کو آسانی سے سمجھ بھی رہے ہوں گے اور وہ اتنے خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس وقت ان مراحل سے جب گزریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور ان کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے۔ اب آ جائیے، سر جی ایک سوال ہے، جی فرمائے۔ وہ جو حدیث ہے سر جی کہ مومن کو تو ایک ہوا چلے گی تو قیامت آنے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو یہ قیامت ہے وہ بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اس کو ذرا بتائیں۔ ہاں، یہ بات آپ کی حدیث کے معاملے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، لیکن یہ جتنے واقعات بھی ہیں اہل ایمان بھی ان کو دیکھیں گے، لیکن حدیث میں آپ دوسری جگہ پہ دیکھ لیں کہ وہاں مومنوں کو یہ چیزیں جو ہیں وہ پریشان نہیں کریں گی۔ لہٰذا اب یہ کیفیات کیا ہوں گی ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ دونوں کیفیات ممکن ہیں، کیونکہ حدیث میں دونوں کا بیان ہے۔ اب یہ کس مرحلے پر کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ جی سر جی۔ اچھا، اب آیت نمبر 17 پہ آئیے اور غور سے سنیے، سوال آ رہا ہے۔ آیت نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور یہ اپنے رب کے تخت کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اور یہ فرشتے کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں بھلا یہ کون سا مرحلہ ہوگا؟ اب آپ کا امتحان ہے کہ کتنا آپ نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہے۔ سر میدان حشر کا معاملہ ہے۔ ہاں، تو یہ دوسرے سور کے بعد ہوگا۔ پہلے سمجھیں بات کو کہ لوگ جمع ہو چکے ہوں گے اور میدان حشر میں رب العالمین تشریف فرما ہوں گے اور ان کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے اور وہاں لائیں گے۔ بالکل ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ کس مرحلے کی بات ہو رہی ہے، کس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ جن کا مفہوم ہمیں صحیح طرح سے نہیں معلوم، بس رب نے بتا دیا کہ وہاں کیفیات کیا ہوں گی، کیا مراحل ہوں گے، کیا اس اللہ تعالیٰ کے جب تشریف فرما ہوں گے تو کیا صورتحال کی، وہ ہمیں بتا دیا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں۔ آیت 17 کلیئر ہے؟ جلدی بتائیے۔ جی سر۔ اچھا، اب ذرا آگے دیکھیں، یہ جو آیت 18 سے شروع ہو رہا ہے نا، اور یہ چلتا ہے سلسلہ آپ کا آیت 37 تک۔ یہاں قرآن نے بڑے اچھی طرح سمجھیے بتایا ہے کہ جب روز محشر کو لوگوں کا سارا جائزہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے اصحاب الیمین۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ کامیاب ہوں گے۔ اور دوسرے لوگ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اچھا، اس میں مفسرین نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ بائیں ہاتھ والے کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے، پیٹھ کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ اس کو اعمال نامہ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے، اصحاب الشمال کو پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ ہمیں اصحاب الشمال میں سے کر دے۔
کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، ذرا سنیں آپ اور سمجھیں۔ اور جب اصحاب الشمال کی بات آتی ہے، کس قدر ان کا بدبخت لوگ ہیں کہ دنیا میں انہوں نے رسولوں کی بات نہ سنی، ایمان لے کے نہیں آئے، اللہ کے دین حق پر نہیں چلے، اور پھر دنیا میں بھی فساد مچایا، اور آخرت میں اس کا عذاب ان کو کس قدر سخت عذاب ہوگا۔ پوری تفصیل موجود ہے۔ کس لیے میں اور آپ کوشش کریں دنیا میں ایمان لا کر اصحاب یمین بنیں، اور ہم کسی طرح کے وہ عمل، ہر اس عمل سے بچیں جو اصحاب شمال کو جہنم میں لے جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اب ذرا بڑے غور سے پڑھیے اس کو، سمجھیے بات کو، تاکہ ہمیں ترغیب ہو، ہم موٹیویٹ ہوں۔ اب پہلے تو میں آپ کو یہاں سے پڑھتا ہوں، پھر قرآن مجید نے یہی بات، میں آیات لکھوا دوں گا کہ اصحاب الیمین کا کہاں ذکر ہے، آپ خود ان کو پڑھیں گے، لیکن یہاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصحاب الیمین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا علم کا انتہا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ جو دنیا میں چھپ چھپ کے تم کرتے رہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے آئے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر نیک اعمال کی ہیں تو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر برے اعمال کی ہیں تو انسان کتنا ذلت اور پستی کا شکار ہوگا۔ اچھا، یہ تو کیفی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے میرے علم کا حال تمہارے اعمال کے بارے میں۔ اب نیکسٹ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یقول فیقول، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، لو یہ دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ یہ دنیا میں آپ کہاں دیکھتے ہیں بھلا یہ چیز؟ کسی درجے میں دیکھنے میں آتی ہے؟ کہاں دیکھنے میں آتی ہے؟ اب جب بچہ اپنا رزلٹ لے کے آتا ہے اور اچھا ہوتا ہے تو وہ دکھاتا ہے سر اس طرح۔ بالکل بالکل، ذرا دیکھیں وہاں انسان وہ یہ تو اعمال نامہ بچے بیچارے کو تو پتہ نہیں کہ یہ کتنا اہم ترین چیز ہے، لیکن بہرحال اس کی زندگی میں یہ دن جب دیکھتا ہے تو خوشی سے اچھلتا ہوا آتا ہے، کودتا گھر میں آ کے اپنی امی ابو سے، دیکھ پڑھنا، میں کلاس میں میری یہ پوزیشن ہے۔ وہاں بھی جس کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اور بالکل دیکھیں انسانی جذبات کی ترجمانی، فَيَقُولُ هَاؤمُ اقرؤ کتابیہ، آؤ ذرا میرے اعمال نامے کو پڑھو تو صحیح۔ اللہ ہم سب کو اصحاب الیمین میں سے بنائے۔ آمین آمین۔ اچھا، اب یہ دنیا میں انسان کب اس نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ آگے آیت میں بڑا کلیئر ہے، 20 بڑے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو سمجھتا تھا، میں نے دنیا میں اسی طرح سے گزاری یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ تو گویا جس نے قیامت کو یقین کر کے اور اس دن کا حساب کے لیے تیاری کی وہ وہاں کامیاب ہو گیا۔ تو آج ہمیں بھی بالکل یہاں ترغیب ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو عیش پسند زندگی ملے گی۔ یہ ہیں انعامات، ایسی زندگی کہ جس کا تصور بھی یہاں ممکن نہیں ہے، آپ کے ہاتھ خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ دوسرے جگہ میں حوالے دیتا ہوں، ذرا پڑھیں آپ۔ اور فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت، ذرا یہ کون کہہ رہا ہے عالی مقام؟ اللہ تعالیٰ فرماتا، یمین لوگ ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، فی جنت عالیہ، یہ عالی شان جنت میں ہوں گے، یہ رب فرما رہے ہیں۔ تو
تو جب رب فرمائیں تو اس عالی شان کو دیکھیں وہ کتنی عالی شان ہوگی. اچھا اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ عالی شان ہوگی؟ بھلا بتائیں مجھے. آپ دیکھیں نا یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ذرا ذہن میں لائیں. اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ وہ کن کہے گا اور فیکون. وہ جتنی خوبصورت چاہے گا وہ آپ اس کو بنا سکتا ہے. کیوں؟ وہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طاقت قدرت موجود ہے. یہ چیزیں ذرا اب یہاں آتی ہیں صفات الہی کہ عالی شان جنت کتنی عالی شان ہوگی وہ میرے آپ کے وہم میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ رب، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کا اختیار، اس کی قدرت، یہ سب ممکن ہے. پل بھر آنکھ جھپکنے کی دیر میں ممکن ہے. فی جنت عالیہ. اب ذرا دیکھیں قطوفہا دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. کبھی آپ نے سوچا ان چیزوں پڑھ کے ہوئے کہ پھلدار ٹہنیاں اتنی جھکی ہوئی ہوں گی کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے پکڑ لیں گے فروٹ کو. دنیا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں گڑے سڑے ہوئے مالٹے جو ہیں وہ 250-300 روپے درجن ہیں. وہ جنت جہاں کے باغوں کی لذت ہی دوسری ہے. وہ ایسے کہ جنتی اپنا بس ہاتھ بڑھائیں، اونچے بھی نہیں ہیں، جھکے ہوئے. ذرا غور کریں ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیں کلو وشربو ہنین، مزے لے کر کھاؤ اور پیو. یہاں جن چیزوں کو ہم ترستے ہیں نا وہ جنت کے مقام دیکھیں اس کو کس قدر طلب اور تڑپ ہوگی مجھے پڑھتے ہوئے کہ کاش میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا فرمائے. اور اللہ نے کہا کہ دنیا میں نے تمہیں طاقت اور قدرت دے دی ہے، وسائل دے دی ہیں، ذرائع دے دی ہیں، تمہاری فطرت میں رکھ دیا ہے کہ نیکی تمہیں پسند ہے، برائی سے تمہیں نفرت ہے. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو ذرا آج موقع سے فائدہ اٹھا لو، کل تمہیں یہ کچھ ملے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں فروٹ کیسے ہیں، کھانا پینا کیسے ہے. اور پھر اللہ رب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مزے سے کیوں کھاؤ؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. یہاں گزرے ہوئے دنوں کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں جو اعمال کیے نیک اعمال. ہاں، دنیاوی زندگی کے نیک اعمال کے بدلے جنت ہے. تو کیا آپ کو اور مجھے نیک اعمال نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں کس قدر ترغیب ہے. یہ جو چیز ہے جتنی یہ مجھے آپ کو ترغیب دیتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی آپ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. یہ تو تھا معاملہ کس کا؟ دائیں ہاتھ والوں کا. اب آگے شروع ہوتا ہے آپ کا بائیں ہاتھ والوں کا. تو پہلے لکھ لیں قرآن کی دوسری جگہوں پہ جو اصحاب الیمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تاکہ آپ وہاں سے پڑھ کے اور اس کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو ایسی اللہ تعالیٰ ترغیب عطا فرمائے گا، ایسی قوت آپ کو ملے گی جب سمجھیں گے کہ ہم یہ عمل کریں. لکھیں اصحاب الیمین کا ذکر کن دیگر آیات میں ہے. نمبر 1 سورہ واقعہ کی آیت 27 تا 40. سورہ واقعہ آیات 27 تا 40. سورہ بلد 90 نمبر پر ہے، آیت 17 اور 18. اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں الحاقہ، اس میں 19 سے 29 تک آپ سب پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. جب وہاں پڑھیں گے تو آپ کو ایک اور انعامات کا سلسلہ نظر آئے گا. ان 3 جگہوں پہ ضرور پڑھیں، اور اپنے قرآن میں جہاں سورہ الحاقہ ہے وہاں ان کو لکھیں، جہاں سورہ
وہ ہے واقعہ میں باقیوں کو لکھیں، سورہ بلد میں بھی باقیوں کو لکھیں، اور جو الحاقہ جو اب پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ لکھیں یہ باقی دونوں آیت ہے، تاکہ آپ کے پاس اب قرآن پڑھتے وقت آپ کو پتہ ہو۔ کوئی سوال اصحاب الیمین کے بارے میں؟ آپ کیسے قرآن کے طالب علم ہیں کہ آپ سورہ انشقاق میں بھی تو ہے۔ جی کیا ہے بلم پڑھیں، جزاک اللہ۔ آیات بھی بتا دیں تاکہ لوگ نوٹ فرما لیں۔ سورہ انشقاق 84 نمبر پر ہے قرآن میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ ومن اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا ایکسیلنٹ وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا یہ آیات کون سی ہیں 84 کی؟ کہاں سے کہاں تک ہے؟ لکھوا دیں۔ سر جی میں دیکھ کے بتاؤں گی، میں تو یاد تھی تو بتا دی، میں بتا بتائیں تاکہ پورا ہے نہ جائے۔ شاید آیت نمبر 9 جی 9 اور 10 7 8 9 سورہ انشقاق آیات 7 8 9۔ 7 8 جزاک اللہ۔ تو یہ قرآن میں آپ کے پاس 4 جگہ ہو گیا، سورہ انشقاق میں، سورہ واقعہ میں، سورہ بلد میں، اور سورہ الحاقہ میں۔ آپ یہ سمجھ کے پڑھیں نا، آپ کو وہ ترغیب ملے گی، اتنے موٹیویٹ ہوں گے کہ آپ زندگی میں نیک عمل چھوڑیں گے ہی نہیں۔ کاش ہم اس کو سمجھیں۔ یہ تو تھا اصحاب الیمین کا معاملہ جو قرآن میں ہم نے یہاں تو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اور باقی آیات کے حوالے آپ کے پاس ہیں۔ اب آ جائیے آیت 25 میں، اللہ کون ذکر آ گیا اصحاب الشمال کا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، لہٰذا وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوتیَ کتابیہ، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ یہ وہاں تمنا کرے گا کاش آج سمجھ لے، آج ہم ایمان لے آئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توحید، آخرت اور رسالت، باقی دونوں کتب اور انبیاء جو ہیں وہ رسالت میں آ جاتے ہیں، اور اس نے نیک عمل کیا ہوتا تو یہ کیفیت اس کو وہاں کبھی نہ پیش آتی کہ وہ اتنا پریشان حال ہوتا کہ کہتا کہ کاش یہ مجھے نہ دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اب اسی کے بنیاد پر اس کی ساری زندگی جو باقی ہے جہنم میں گزرنی ہے، تو یہ معمولی بات نہیں وہ کہہ رہا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کیا برا حال ہے، کیا پچھتاوا ہے۔ ما اغنا انی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ یہ کون سے سر مال یہ کا ایک ذکر؟ آیت رہ گئی ہے اس سے پہلے والی۔ جی 27 رہ گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، اس نے مجھے ختم کر دیا ہوتا، آج میں اٹھایا نہ جاتا، اپنے رب کے سامنے پیش نہ ہوتا، مجھے میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جاتا، جس میں میری پوری زندگی جو باقی آخرت کی ہے وہ اذیت ناک ہوگی، ہولناک ہوگی۔ سوچیں ذرا۔
یا لیتہا، کاش، ذرا دیکھیں اس کا پچھتاوا، یا لیتہا میں دیکھیں، کانت القاضیہ، کہ وہ جو موت تھی فیصلہ کن ہوتی، اور پھر فرمایا ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ یہ کون سا مال ہے بلا؟ سر امال جو یہ کمایا جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا وہ مال۔ وہ جو حرام کمایا، دیکھیں جی نا اتنی بات نہیں ہے، جب اللہ کو نہیں مانا تو اس نے حرام کمایا، عیش و عشرت کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ آپ اتنا سمپلیفائی کیوں کرتے ہیں بات کو؟ پوری آیت کے تناظر میں دیکھیں بھائی، اللہ کے مال راہ میں خرچ کرتا تو کرنا سے پہلے ایمان لاتا وہ۔ یہ آیات کو ٹھیک ٹھیک اس کے پس منظر اور پیش منظر میں سمجھے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو آج وہ کہتا ہے وہ جو دنیا میں نے مال جمع کیا حلال حرام طریقے سے، وہ وہیں چھوڑ آیا، آج وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ حلق انی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ وہ جو دنیا میں نے مال کی بنیاد پر وہاں میں نے ایک بڑا نظام قائم کر رکھا تھا دکھاوے کا، اور وہاں میں لوگوں کے حقوق مارتا تھا، تو وہاں اب کہتا ہے کہ میرا تو وہ اقتدار سارا ختم ہو گیا۔ اللہ نے بھیجا تھا کہ دنیا میں آخرت کماؤ، جنت کماؤ، وہ دنیا میں وہ اعمال کیے جو جہنمی تھے۔ تو اب دیکھیں وہ کہتا ہے میری تو وہاں جو بادشاہی تھی دنیا میں جس کے لیے میں نے لگا رہا، وہ آج کوئی کسی کام نہیں آئی۔ کیوں کہ اللہ نے تو بتا دیا تھا کہ تم نے دنیا گزارنی کیسے ہے۔ آپ دیکھیں اس کی ہولناکی، خلو ہو، ساری خضو ہو، پکڑو اسے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ طاقت والا قدرت والا رب، پکڑو اس کو، فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے، فغلو ہو، اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ یہ ہے ہولناک اور خوفناک صورت جو ہمیں وہاں پیش آنی ہے، آج ہم سمجھ جائیں۔ توق پہنا کے پھر کیا کرو؟ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو۔ اب جہنم کی ہولناکی آپ کو پتہ ہے کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ عذاب کی طرف دیکھیں آگے، ابھی بس نہیں ہوا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذرعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو تاکہ وہ جہنم سے نکل کے بھاگے نہیں۔ اب اس کا جرم آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان جرائم سے بچائے۔ کیا جرم ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ جو بزرگ و برتر ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ ہے اس کا جرم۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اور ہم اس ایمان کے تقاضے پورے کر کے عمل صالح کریں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ یہ چارج شیٹ ہے اس کے خلاف۔ اچھا، یہ مسکین کو کھانا کیوں نہیں کھلاتا تھا؟ میمن صاحب آپ امریکہ سے ہیں، ذرا بتائیں نا کیوں، کیا مسئلہ تھا اس کا؟ غریب کو کھانا کیوں نہیں کھلاتا تھا؟ کیا اس کے اندر خرابی تھی؟ سر میں مال کی محبت کی وجہ سے۔ سر میں بخیل بتاؤں، تھا۔ جی بخیل تھا اور مال خرچنا نہیں چاہتا تھا اللہ کی راہ میں۔ سر ایک تو بخیل تھا، اور ایک سب بخیل سے بڑی خوابی یہ بھی تھی کہ اس کو قیامت پہ یقین ہی نہیں تھا نا۔ تھا، انکاری تھا، اوپر اگر لب پہ ایمان نہیں رہتا تو آخرت پہ کہاں سے ایمان آئے گا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بخیل، اور یہ بات قرآن کی مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ آج رمضان کا بڑا اچھا موقع ہے آپ کے میرے پاس، کتنا ثواب ہے افطار کرانے میں، اور آپ اس طرف توجہ دیں۔
تو بخیل تھا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا تھا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج یہاں اس کا کوئی غمخوار دوست نہیں. وہ جو دنیا میں اگر دیکھیں نا، اہل ایمان تو جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہ دنیا میں ایک دوسرے کو ایمان کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، اور وہ حق کی تلقین کرتے رہے، اور وہ دنیا کے اندر اب اکٹھے ہونے کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایسے اعمال تھے جو اجتماعیت سے تعلق رکھتے تھے ان میں حصہ لیا، تو وہاں یہ جنت میں بھی ان کو وہاں ایک دوسرے کی دوستی رہے گی. اور یہ جہنمی جو جس نے یہاں سب کچھ کیا اور اللہ کا کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کی حالت دیکھیں. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمُ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کے پاس کوئی اچھا دوست، غمخوار دوست نہیں. اور سنیں کھانا کس طرح مل رہا ہے اس کو وہاں جنت اہل جنت کا. آپ نے دائیں ہاتھ والوں کا دیکھ لیا کیا مزے ہیں ان کے، اور یہاں کہہ رہے ہیں وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور زخموں کی دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں. جس زخم کو آپ دیکھ کے ہی آپ کو الٹی آتی ہے، کراہیت ہوتی ہے، اس کا دھون آپ کو اس بندے کو پلایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اپنے خالق مالک رازق کو نہ دنیا میں پہچانا، نہ اس کے حقوق ادا کیے، نہ اس کے بتائے ہوئے بندوں کے حقوق ادا کیے. آپ دیکھ لیں کس ذلت اور پستی میں ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. سر کتنا خطرناک منظر ہوگا نا یہ. لیکن ہم سمجھ کے پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے نا. اللہم لا تجعلنا منہم. آمین آمین ثم آمین. لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو سوائے خطا کاروں کے کوئی اور اس کو نہیں کھاتا. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا اس کے لیے، کوئی اور چیز ملے گی ہی نہیں، کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر ہولناک صورتحال ہے اصحاب الشمال کی. اب ذرا لکھ لیں باقی تاکہ آپ کو یہ سب پڑھنے کا آیت جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں نا انہی کے ساتھ ہے. جیسے آپ سورہ واقعہ میں دیکھیں گے، سورہ بلد میں دیکھیں گے، سورہ انشقاق میں دیکھیں گے، سورہ یہ جو پڑھ رہے ہیں حاقہ میں دیکھیں گے، چاروں جگہ آپ کو جہاں اصحاب الیمین کا ذکر ہے وہیں اگلا اصحاب الشمال کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب الیمین میں سے بنائے. آمین سر، آمین. اچھا ایک بات بتائیں کہ اصحاب الیمین بننے کے لیے اور اصحاب الشمال سے بچنے کے لیے نسخہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت پہ. سر جی یہ جو آیات پیچھے گزری ہیں، اللہ کے مسکین بندوں کو کھانا کھلانا، اور اس کے بعد جتنے بھی احکامات. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ قرآن پہ عمل ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پہ عمل. اور اب اس کے بعد جو اس کی باقی آیات ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو آیت 38 سے لے کر آیت 52 تک یہ قرآن ہی کا ذکر ہے، اور قرآن ہی کی ہائی لائٹس بتائی جا رہی ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ، یہ قرآن ہی آپ کا اور میرا اہل ایمان کا راہ عمل ہونا چاہیے، قرآن اور سنت. اور اسی کی تفصیل آگے بتائی جا رہی ہیں آیت 38 تا 52 میں. انشاءاللہ کل ان کو کریں گے. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا آج آپ کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کو پڑھنا سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ بالکل سر.
اعمال کے علاوہ اللہ کی رحمت بھی تو چاہیے. بے شک بے شک وہ اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کے اور عمل کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور اس آخرت کی ان ہولناکیوں کو اور ان انعامات جنت کے اور جہنم کی ہولناکیوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر جی، سب کلیئر ہے الحمدللہ. سورۃ کاف میں بھی اور بھی بہت ساری صورتوں میں ان کا جو شعبت شمال ہے ان کا ذکر آیا ہوا ہے. استغفر اللہ. وہ دیکھیں، آپ ذرا بات کو اچھی طرح سمجھیں. یہ ایک اصطلاح ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. دوسری اصطلاح ہے وہ چہرے جو تر و تازہ ہوں گے اور وہ چہرے جو اس دن انتہائی اداس ہوں گے. مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اصحاب الشمال ہی ہیں وہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور وہ جو جن کے چہرے انتہائی اداس ہوں گے وہ لوگ ہیں جو اصحاب الشمال ہوں گے. ان کے لیے آیات الگ ہیں، اور وہ بھی آپ کو جب آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو ساری آیات لکھوا دوں گا. لیکن ایک بات تو آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ قرآن ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور عمل کے لیے پڑھنا چاہیے. جس چیز نے ہمیں بالکل ناکارہ کر دیا ہے وہ یہ کہ بس قرآن پڑھتے جاؤ، ثواب ہے، نہ اس کو سمجھو نہ اس پہ عمل کرو. بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ ایمان اور عمل صالح بنیاد ہے جنت کی. وہ اسی وقت ہے جب ہم ایمان سمجھ والا قرآن کو سمجھیں گے، احکامات کو سمجھیں گے، نیکیوں پر عمل کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، پھر جنت کا سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیز خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پہ بہترین ہدایت ہے. اس کو چھوڑیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، بالکل دنیا میں وہ حال ہوگا جو آج ہمارا حال ہے. آپ سر ظلم جی جو کل آپ نے ہمیں بھیجا ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، جو عورت کی مختلف حیثیتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں. میڈم یہ بات جو آپ فرما رہی ہیں نا بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ جو مغرب زدگی نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اس عورت کو اس جدیدیت سے کیا ملا ہے؟ ذلت اور پستی. آپ بالکل دیکھ رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ، عورت نے کیا کچھ اپنا گنوا دیا ہے، سب کچھ. اور یہ اللہ. دین، یہ اسلام ہے. آیات آپ کے سامنے ہیں. ماں ہے تو اس کو کیا عزت دی، بیٹی ہے تو اس کو عزت کیا دی، بہن ہے تو اس کو کیا عزت دی. یہ قرآن کا نظام، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے. یہ میں یہ چیزیں بھیج رہا ہوں کہ آپ ان کو پوری طرح مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم کن سعادتوں سے محروم ہیں. جزاک اللہ. ان کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں. یہ جو مغرب زدہ عورتیں ہیں ان کو دکھائیں کہ قرآن نے کیا حقوق دیے ہیں عورتوں کو. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ خیر سر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ایسے اعمال کی اس زندگی میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت میں اصحاب الیمین میں سے ہوں. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.